ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2373۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، جس نے اسے حلال طریقے سے حاصل کیا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال کو حرام و ناجائز طریقے سے حاصل کرنے والے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ تیار ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2374۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی ہرس اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2376۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے ایک بچھونا بنا دیں تو بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2377۔ یہ حدیث صحیح ہے۔